بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ خداوند تعالیٰ نے 15 رمضان 3 ہجری 675 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسہ عطا کیا، جس کا نام رسول خدا نے حسن رکھا۔ مولا حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے۔ اکثر رسول خدا نے کہا کہ جو حسن کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا۔ آپ اکثر امام حسن کا چہرہ چوما کرتے تھے۔ رسول خدا امام حسن علیہ السلام کو اپنے بازو اور سینے پر سلاتے تھے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد لوگ اس طرح بدل گئے کہ وہ لوگ آل محمد کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام آئے تو امام حسن کی والدہ زارو کتار ہو کر سلام کرنے لگی۔ امام علی کہتے ہیں کہ فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا آج میں نے فضا سے سنا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کو سلام کرتے ہوئے رو رہی ہوں۔ امام علی نے کہا کہ فضا صحیح کہتی ہے، اور غربت یہ نہیں ہے کہ مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے، بلکہ میں علی لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ امام حسن یہ تمام باتیں سنتے اور تنہائی میں اپنے نانا رسول خدا کو یاد کرتے تھے اور زارو کتار روتے تھے۔ جب آپ کی عمر 7 سال 18 دن ہوئی تو آپ کی والدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی کو رحلت فرما گئی۔ آپ کی والدہ اور نانا کے غم نے آپ کو بہت تنہا کر دیا۔ یوں دیکھتے دیکھتے آپ زمانہ بلوغت کو آ پہنچے۔ آپ کا انداز گفتگو اور چہرہ رسول خدا سے ملتا تھا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر یتیموں اور مسکینوں کا پیٹ بھرتے تھے۔ 19 رمضان کو مولا علی کو سجدے کی حالت میں مسجد میں ضرب لگی تو مولا نے امام حسن کو کہا کہ حسن نماز پوری کرواؤ اور اس کے بعد مجھے گھر لے چلو۔ امام حسن نے نماز ختم کر کے بابا کو گھر لے کر آئے۔ امام حسن اپنے بڑے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ میرے بعد تیرے نانا کی امت تیرے سامنے گالیاں دے گی، اے حسن تم صبر کرنا۔ اور اللہ پاک اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو صلح کر لینا، جہاں تک ہو سکے امن کو قائم رکھنا، امن پہ رہنا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ پر ظلم کے پہاڑ گر گئے۔ آپ کو آج بھی زمانہ تنہا ترین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ میری حکومت کا سب سے بڑا فتنہ دولت ہے، بس ظالم حکمرانوں نے اس صدا کو بلند کیا اور انعام رکھا کہ جو امام حسن کو قتل کرے گا اسے انعام و اکرامات دیے جائیں گے۔ تمام لوگ مولا کو قتل کرنے کے خواب اور انعام کے خواب دیکھنے لگے۔ امام حسن تنہا رہ گئے۔ آپ کو قتل کرنے کی کئی بار سازش کی گئی۔ لوگ آپ کے بابا کو گالیاں دیتے ہیں اور جمعے کے خطبے کے دوران آپ کو اور آپ کے بابا کو گالیاں دی جاتی۔ بس 28 صفر 50 ہجری کو ایسا زہر دیا گیا کہ جو ایک قطرہ تالاب میں ڈالتے تو تالاب کی تمام مچھلیاں تڑپ کر مر جاتی۔ وہ پانی میں ملا کر آپ کو دیا گیا، آپ نے وہ نوش فرمایا تو پھر آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلا کر وصیت کی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن اگر ظالم لوگ ایسا نہ کرنے دیں تو مجھے میری ماں کے پاس دفن کر دینا۔ ایک کوہرام مچ گیا اور امام حسین علیہ السلام غسل دے کر جنازہ تیار کرنے لگے، اور پھر جنازہ لے کر چلے کہ سپاہی آ گئے کہ اس علی کے بیٹے کو ہم رسول اللہ کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ کہا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ اتنی دیر میں تیروں کی بارش ہوئی۔ حضرت عباس علمدار نے تلوار نکالی۔ امام حسین نے کہا کہ رک جاؤ عباس۔ حسن بھائی نے کہا تھا کہ اگر نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملے تو ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ سلام ہو اس غریب نواسے پر کہ جس کو نانا کا پہلو نہ ملا۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا
کہ ایک مرتبہ شام کے حاکم نے امام حسن علیہ السلام کو دعوت کے لیے بلایا اور کہا کہ اگر وہ دعوت قبول نہیں کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اولاد رسول تکبر کرتے ہیں، ہماری دعوت قبول نہیں کرتے، اور اگر قبول کر لی تو پھر میں حسن کو بہت سارے ہیرے اور اشرفیاں دوں گا۔ اگر اس نے وہ قبول کر لیے تو میں یہ کہوں گا کہ علی نے تو دنیا کو طلاق دے دی اور اس کے بیٹے نے یہ ہیرے اور اشرفیاں قبول کر لی، اور اگر نہیں قبول کریں گے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ رسول خدا تو قبول کرتے تھے، اور ایک ایسی اولاد ہے کہ امت کا ہدیہ قبول نہیں کرتی۔ بس یہ بات پورے شام میں پھیلا دی گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے دعوت قبول کی اور مبارک قدم سے شام آ پہنچے۔ یہ خبر ایک نالین بنانے والے کو ملی۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی طرف سے مولا کو کیا تحفہ دوں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا کہ خوبصورت نالین بناؤ اور اپنی طرف سے رسول خدا کے نواسے کو پیش کرو اور پہناؤ، ہم غریب، اس سے زیادہ ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ اس نے بنانا شروع کر دی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جب شام آ پہنچے اور وہ نالین بنانے والا بھی امام کی خدمت میں آ گیا اور عرض کی کہ اے نواس رسول، میں نے بہت محبت اور محنت سے نالین تیار کی ہے، اس کو قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، میرے ساتھ چلو۔ جب دربار شام پہنچے تو حکمران شام نے بہت سارے ہیرے جواہرات امام کی خدمت میں پیش کیے اور سونے کی اشرفیاں پیش کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ دربار میں کئی لوگ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے سارے ہیرے اور اشرفیاں؟ تو حکمران نے کہا کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو سفیان کا بیٹا کتنا سخی ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو کیا ہدیہ کرتا ہے۔ اتنے میں نالین بنانے والا کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسن نے فرمایا کہ اے میری نالین بنانے والے، یہ ساری سونے کی اشرفیاں اور ہیرے اٹھا لے، یہ میں نے اس نالین بنانے کے عوض تجھے عطا کی ہے۔ دربار میں ایک شور مچ گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا نواسا کتنا سخی ہے کہ اپنی نالین بنانے والے کو سونے کی اشرفیاں اور ہیرے نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کو لے کر مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان آیا اور مولا علی کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا کہ مجھے آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوال کرو، تمہارے اس سوالوں کا جواب میرا بیٹا حسن دے گا۔ اس شخص نے اپنے سوال کیے، امام حسن نے اسے تمام جوابات دیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا فرزند آپ کی حجت کو قائم رکھے گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن سے لے کر مہدی تک آپ سب برحق امام ہیں اور حجت خدا ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام، آپ پر سلام ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ پھر وہ اٹھے اور چلے گئے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، حسن دیکھو وہ شخص کہاں گیا؟ امام حسن نے دیکھا اور کہا کہ وہ شخص جیسے ہی مسجد سے نکلا غائب ہو گیا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، فرزند جانتے ہو وہ کون تھا؟ امام حسن نے فرمایا کہ امیر المومنین بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خضر نبی تھے جو علم لینے کے لیے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔